بالفرض سائنس کے کوئی ایسا ہمیں کوئی تھیوری مل جائے یا کوئی ایسا پروپوزیشن سامنے آ جائے جو ہمارے عالم صاحب جو ہیں، ہمارے مفتی صاحب ہیں، وہ تو فرما رہے ہیں دین اسلام کی تعلیمات یہ ہے، اور وہ جو ہے نا کچھ اور کہہ رہا ہے، تو اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اور کیا کوئی ایسا پٹ فال ہو سکتا ہے، کوئی ایسا گڑھا ہو سکتا ہے کہ ہم سائنس کے مطالعے کے اندر اس میں گر جائیں، تو اس میں کوئی احتیاط کا مدنی پھول ہو کہ جس سے ہم بچ سکیں؟ دیکھیں اس میں ایک چیز ہے کہ ایک ہے دین کی قطعیات. ٹھیک ہے. دین کی جو قطعیات ہیں کہ جو قرآن پاک میں یا احادیث متواترہ میں بیان کی گئی ہیں، جی اور اس کا مفہوم بھی قطعی ہو. نص قطعی ہے، یعنی جو دلیل ہے وہ قطعی ہے، اس دلیل کا جو مفہوم ہے وہ قطعی ہے. جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، اس کے بعد اب اگر سائنس اس کے خلاف چلتی ہے نا تو سائنس غلط ہے. اوکے. پھر 100% سائنس غلط ہے. تو اب اس کی ڈیٹیل کے اندر جائیں گے تو کافی ساری اس میں چیزیں آ جائیں گی. کچھ چیزیں قطعی نہیں ہے لیکن قطعی سمجھ لیا جاتا ہے ان کو، وہاں جو ہے وہ کمی بیشی ہو سکتی ہے. لیکن جو قطعی ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہ جنات کا وجود ہے، ایک بڑی عام سی مثال عرض کرتا ہوں. قرآن پاک کے اندر جنات کا 20 مرتبہ تذکر ہے کہ جن اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. یہ آیت بھی قطعی ہے. صحیح. اور جن سے مراد ایک مخلوق ہے جنات کی جو ہمیں نظر نہیں آتی، یہ بھی قطعی ہے. صحیح. اب یہ دونوں چیزیں موجود ہیں نا، تو اب پوری دنیا کی سائنس بولتی رہے کہ جناب جنات کا وجود نہیں ہے، تو وہ پوری دنیا کی سائنس ٹوٹل A to Z بالکل غلط ہے. جو قرآن نے فرمایا وہ درست ہے. فرشتے ہیں، قرآن کے اندر فرشتوں کا بیان ہے. اب فرشتوں کا بیان موجود ہے، اور فرشتوں سے ہم مراد سمجھتے ہیں کہ فرشتوں سے ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، اور جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے نظام کائنات چلا رہا ہے. یہ فرما دیا گیا. یہ دونوں چیزیں قطعی، آیت بھی قطعی ہے، اس کا مفہوم بھی قطعی ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی دنیا کا آدمی یا دنیا کی ساری سائنس مل کے یا دنیا کے پورے انسان مل کے اگر یہ بولیں کہ جناب فرشتوں کا وجود نہیں ہے، یہ صرف نیکی کی قوت کا نام ہے اور شیطان بدی کی قوت کا نام ہے، اور جنات جو ہے وہ جنگلی وحشی لوگوں کو کہا جاتا ہے. اب اگر کوئی یہ بولے گا تو یہ اس کا بولنا 1000% غلط ہوگا، یہ ٹوٹل باطل ہوگا. اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اب ہمارا عقیدہ وہاں پر آئے گا انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے کیا کہنے. تو لہذا پھر ہمارا وہاں پر ایمان جو ہے وہ یہاں. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ.